بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 33ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس میں ہم وتر کی ایک اور دعا لیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، آج دوسری دعا سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم آج سے مزید فی شروع کریں گے، ثلاثی مزید فی کا باب، اور اس میں سبحہ، فعل سبحہ کی پریکٹس کریں گے اور ایک نقطۂ شوق لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وتر کی دوسری دعا سے۔ اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اللہم اے اللہ، ترجمہ کیجئے آپ سب، اللہم اے اللہ، اہدی ہدایت دے، نی مجھے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نی مجھے۔ اور اہدی کو اللہم کے ساتھ ملائیں گے تو اللہم اہدنی، میم سے ہاں مل جائے گا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، فی یعنی میں، من یعنی جو، اس میں جو، ان میں جو، ہدیتا تو نے ہدایت دی، فی من ہدیت ان میں جو تو نے ہدایت دی۔ اے اللہ ہدایت دے مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی، یعنی اے اللہ ہدایت دے مجھے اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی، وعافنی اور عافیت دے مجھے، عافیت دے مجھے، وعافنی اور عافیت دے مجھے، فی من عافیت اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو عافیت دی تو نے۔ عافی یہ مزید فی کا باب ہے جس کو آج ہم شروع کریں گے۔ ایک یہ دوسرا ہے عافا، عافو، عافیتا، عافیتم، عافیتو، عافینا وغیرہ۔ عافی عافیت دے، نی مجھے، اور شامل فرما ان میں جو عافیتا یا جن کو تو نے عافیت دی، ان میں جن کو تو نے عافیت دی۔ وتولنی اور متولی بن جا، اردو کا لفظ ہے، متولی بن جا، سرپرست بن جا۔ تولنی اور متولی بن جا، وہ متولی یہاں ہونے سے اردو سمجھ میں آ رہی ہے، تولا یہ بھی جو ہے مزید فی کا باب ہے۔ ویسے دعائے قنوت میں یا وتر کی پہلی دعا میں بھی مزید فی کے کئی الفاظ ہیں۔ تولنی سرپرست بن میرا، فی من اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تولیتا تو سرپرست بنا ان کا، تولیتا تو نے سرپرستی کی، تولیتا تو نے سرپرستی کی۔ وتولنی فی من تولیت اور سرپرست بن میرا اور شامل فرما مجھے ان میں جن کو تو نے سرپرستی کی۔ وبارک لی، بارک برکت دے، یہ بھی مزید فی ہے۔ بارکا بارکو، بہرحال بارک برکت دے، بارک لی برکت دے مجھے، میرے لیے نہیں کرتے ہم برکت دے میرے لیے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، برکت دے میرے لیے، فیما اعطیت، وبارک لی اور برکت دے میرے لیے، فیما اس میں جو، اصل میں اردو میں فیما میں اس ایڈ کرنا پڑے گا، میں جو، تو اس میں جو، کئی جگہ آئے گا آپ فیما میں جو، فیما اس میں جو، قرآن میں کئی جگہ ہوگا ہے، تو اس جو ہے لگائیں گے تو اردو کا رواں ترجمہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اور برکت دے اس میں جو، فیما اعطیتا تو نے عطا کیا، اور برکت دے میرے لیے اس میں جو بھی تو نے عطا کیا۔ وقنی، و یعنی اور، قی یعنی بچا، کیوں ہے یہ قی؟ اس میں کیا ہے؟ حرف علت ہے۔ وقا بچایا، وقا وقو وقیتا وقیتم وقیتو وقینا، ہم نے اس سے پہلے دیکھا، ذکر کیا تھا میں نے، ویسے قالا اور کانا کا ہم نے کیا، زادہ کا کیا، اور امر میں ہم نے دیکھا حرف علت ڈر کے بھاگ جاتا ہے، یہاں پر دو
دو حرف علت کمزور حرف ہے، بیمار حرف ہے، ٹھہر نہیں سکتا حکم میں، اس لیے چلا جاتا ہے. وقع یعنی وہ اس نے بچایا. وقع وقع وقیتا وقیتم وقیت وقینا. یقی یقونا تقی تقونا عقی نقی. قی واو اور قاف دونوں چلے گئے. قی یعنی بچا، وا اور قی یعنی بچا. ترجمہ کیجئے، وا اور قی بچا. نی مجھے، وقینی اور بچا مجھے، شر شر سے، ما قضیت ما جو، قضیتا تو نے فیصلہ کیا، قضیتا تو نے فیصلہ کیا. انک تقضی ولا یقضی علیک. انک بے شک آپ یا تو، تقضی فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی اور نہیں فیصلہ کیا جاتا، علیک تجھ پر یعنی تیرے خلاف، علیک یعنی تیرے خلاف، تجھ پر یا تیرے خلاف. انہ لا یذل من والیت. انہ بے شک وہ، لا یذل نہیں ذلیل ہو سکتا. ذل یذل یہ ذلیل صحیح ہے، نہیں ذلیل ہو سکتا. من والیت جس کا تو دوست بن جائے، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. ولا یعز اور نہیں عزت پا سکتا، من عادیت جس سے تو دشمنی رکھے. تبارکتا برکت والا ہے تو، ربنا اے ہمارے رب، وتعالیت اور بلند و بالا ہے. تو اس میں 5 سوال اور 5 صفات ہیں. صفات جملوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں. اس میں بعض پہلو جو اگر کچھ تشریح چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ تو بالکل صاف ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں. عافنی عافیت کا سوال کر رہے ہیں، عافنی فیمن عاف، ہدایت عافیت سرپرستی اور برکت. ہدایت عافیت سرپرستی اور برکت، اور آخر میں شر سے حفاظت. یہاں پر وقینی شر ما قضیت، اور بچا مجھے شر سے ان فیصلوں کے جو تو نے کیے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ برے فیصلے کرتا ہے؟ استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے، یہ جملے کا مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ اس نے کہا، اس نے پیدا ہی ہم کو کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. اگر انسان اس فیصلے میں کامیاب ہوتا ہے تو الحمدللہ، ناکام ہوتا ہے تو وہ اس فیصلے کا شر ہے ہمارے لیے، اس میں میری اپنی طرف سے ناکامی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آزمائش کا فیصلہ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کے فیصلے رکھے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا اس میں ہمیں کامیاب کر. اگر موسم خراب ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کیا بیکار موسم ہے، استغفر اللہ، ہم اس کو اعتراض نہ کریں. ہم ہمیشہ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے جو تو نے دیا، وہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں مجھے کامیاب ہونے کی توفیق دے. وقنی شر ما قضیت، شر سے بچا ان فیصلوں کے جو تو نے کیے ہیں. تو نے جو فیصلے کیے ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اس میں میں ناکام ہوتا ہوں تو یہ شر ہے میرے لیے، گویا مجھے ناکامی سے بچا. انک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ 4 صفات ہیں کہ بے شک کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور کوئی عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمنی رکھے، اور تو برکت والا ہے اور بلند و بالا ہے. 5 صفاتیں، تبارکت ربنا وتعالیت، تو برکت والا ہے اور بلند ہے. 5 صفات، 5 باتیں ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 صفات ہیں. تو میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس دعا کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن
توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. آئیے اب ہم کرتے ہیں مزید فی، ثلاثی مزید فی کا باب. ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ فعل ثلاثی مزید فی. اب تک ہم نے جو افعال سیکھے جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ سب 3 حروف سے مل کر بنے ہیں. 3 حروف، فعل، فتح، نصر. عربی میں انہی افعال میں کچھ اور حروف زیادہ کر دیے جاتے ہیں اور اس سے معانی میں تبدیلی ہوتی ہے تھوڑی سی یا زیادہ بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کس سے بن رہا ہے اور کیا بن رہا ہے. قبل اس کے کہ ہم عربی کے مزید فی افعال کی طرف جائیں، ہم اردو کے مزید فی افعال کو دیکھتے ہیں. اب تک جو ہم نے کیا فتح، نصر، ضرب، یہ ثلاثی مجرد افعال کہلا جاتے ہیں. ثلاثی یعنی 3 حرف والے، ثلاثہ یعنی 3، ثلاثی یعنی 3 والے، مجرد یعنی صرف 3. اس کے 3 لیٹرز ہیں فعل. اور ثلاثی مزید فی یعنی جس کے اندر ہے تو 3 والے لیکن اس کے اندر کچھ مزید ہے. مزید فی ہی کچھ اس کے اندر زیادہ ہے. مزید فی ہی اس کے اندر زیادہ ہے کچھ حروف. جیسے سبح، سبح میں با زیادہ ہے، سبح نہیں ہے، سبح ہے. آج جو ہم کر رہے ہیں پریکٹس سبح. تو ہم اس سے پہلے کہ عربی کے مزید فی میں جائیں، میں کہتا ہوں اردو میں بھی مزید فی ہیں. مثلا نکلا، میں نکلا. نکلا سے اب ہم پورے نکال سکتے ہیں. وہ نکلا، وہ نکلا، وہ نکلے، آپ نکلے، آپ سب نکلے، میں نکلا، ہم نکلے. وہ نکلتا ہے، وہ نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، آپ سب نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، ہم نکلتے ہیں. نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو. نکلنے والا یہ بنے گا کیا؟ نہیں. نکلنے والا کسی پہ اثر پڑا، میں خود نکلا، ڈیش نکلنا. اسی طرح نکلا میں اگر میں مزید فی کر دوں، یعنی نکلا نون کاف لام سے ہے، اس میں الف اگر بڑھا دوں، کدھر جیسے نکلا کے بعد کاف کے بعد الف بڑھا دوں، نکالا، تو معنی بدل جائے گا نا. اس نے نکالا. اب اس سے میں پورے فارم پھر بنا سکتا ہوں. اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، آپ سب نے نکالا، میں نے نکالا، ہم نے نکالا. وہ نکالتا ہے، وہ نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، آپ سب نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، ہم نکالتے ہیں. نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو. نکالنے والا جس کو نکالا گیا، اب یہ بنے گا اور نکالنا. کوئی اور بنتا ہے کہ نکلا سے؟ اور اردو میں نکلا سے نکالا بنتا ہے. ایک اور مزید فی ہے اردو میں، نکلا کا ہی نہیں، نکلا سے. نکلا، نکلا اردو کا لفظ نکلا سے، نکلوایا، نکلوایا. دیکھیے میں نکلا، مثلا میں یہاں سے نکلوں، میں نکلا، میں نے خود پکڑ کے ٹیبل کو باہر نکال دیا، میں نے نکالا. ٹیبل کو پکڑ کے میں نکالا تو میں نے نکالا. نکلوایا میں کہوں کسی سے کہ بھائی یہ ٹیبل کو باہر کر دو، میں نے نکلوایا. تینوں الگ ہیں. نکلا میں خود نکلا،
निकाला मैंने पकड़ा और निकाल दिया, निकलवाया मैं यहाँ पर खड़ा रहा और किसी को कहा निकाल दो उसको, तो मैंने निकलवाया। उसने निकलवाया, उन्होंने निकलवाया, आपने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, मैंने निकलवाया, हमने निकलवाया। मैं सब क्यों कह रहा हूँ ये अरबी में भी बनते हैं। वो निकलवाता है, वो निकलवाते हैं, आप निकलवाते हैं, आप सब निकलवाते हैं, मैं निकलवाता हूँ, हम निकलवाते हैं। निकलवा, निकलवाओ, मत निकलवा, मत निकलवाओ, निकलवाने वाला, जिसको निकलवाया गया, निकलवाना। तो उर्दू के कितने मजीद फी हुए? एक ओरिजिनल निकला, दो मजीद फी है, दो मजीद फी है। अरबी में भी वैसे ही है, जैसे खराजा मतलब निकला। अरबी में हम क्या करते हैं, जैसे उर्दू में क्या किया हमने, अलिफ को नून काफ के बाद लगाया तो निकाला हो गया। अरबी में यूं समझिए वो अलिफ को सामने लगा दीजिए आप, अखराजा, तो उसने निकाला। खराजा निकला, अखराजा निकाला। अब जैसा हमने निकाला को पूरा खींचा था इसमें, या निकलवाया को इसमें पूरा खींचा था, बस वैसा ही खींचना है अरबी में सब में। अखरजा, अखरजू, अखरजता, अखरजतुम, अखरजतु, अखरजना। आज हम जो करेंगे वो सब्बाहा है, सब्बाहा, बे जो है बढ़ गया उसमें तशदीद, तो ये चलेगा, ये असर पूरा चलेगा। जैसे सब्बाहा, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतुम, सब्बाहतु, सब्बाहना, युसब्बिहु, युसब्बिहुन, तुसब्बिहु, तुसब्बिहुन, उसब्बिहु, नुसब्बिहु। ये अलग बनेगा। सब्बिह, ये इफ़ाल टाइप का नहीं है, ये सब्बिह, सब्बिहु, ला तुसब्बिह, ला तुसब्बिहु। मुसब्बिह ये भी अलग बनेगा, ये फ़ाइल के वज़न पे नहीं है, ये मीम से शुरू हो गए, सारे मज़ीद फ़ी के मीम से शुरू होते हैं। मुसब्बिह, मुसब्बाह, तस्बीह। तो आज हम सब्बाहा की प्रैक्टिस करते हैं, मेरे बात दोहराइए। सब्बाहा यानी आपको मालूम है, सब्बाहा यानी उसने तस्बीह की, उसने तस्बीह की यानी पाकी बयान की। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे साथी अब्दुल रहीम से कि वो आएँ और आपको सब्बाहा की प्रैक्टिस कराएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैटर्न वही रहेगा, मैं अरबी कहूँगा, आप तर्जुमा करिए। सब्बहा, सब्बहू, सब्बहता, सब्बहतुम, सब्बहतु, सब्बहना। यहाँ पे यू हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, तुसब्बिहुना, उसब्बिहु, नुसब्बिहु, सब्बिह, सब्बिहु, ला तुसब्बिह, ला तुसब्बिहु, मुसब्बिह, मुसब्बाह, तस्बीह, हुवा सब्बाह हिया, हुवा युसब्बिहु हिया। सेकेंड साइकिल में आप और हम दोनों अरबी दोहराएंगे। सब्बाहा, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहतुम, सब्बाहतु, सब्बाहना, युसब्बिहु, युसब्बिहुना, तुसब्बिहु, तुसब्बिहुना, उसब्बिहु, नुसब्बिहु, सब्बिह, सब्बिहु, ला तुसब्बिह, ला तुसब्बिहु, मुसब्बिह, मुसब्बाह, तस्बीह, हुवा सब्बाह हिया, हुवा युसब्बिहु हिया। इंशाअल्लाह मज़ीद हम प्रैक्टिस अगले अस्बाक़ में करते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर अब्दुल रहीम साहब। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। नुक्ते तालीम में मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक बच्चे की, जो फ़र्ज़ कीजिए आपका बेटा है और 10वीं जमात में है। 10वीं जमात में है, चूँकि बहुत अहम इम्तिहान है, तो आप हर चीज़ का उसके लिए एहतमाम करेंगे, उसके सारे चाहतों का, कि भाई उसको डिस्टर्बेंस ना हो और उसकी पूरी तवज्जो इम्तिहान पर रहे।
اب آپ صبح آفس جاتے ہیں اور شام میں جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے ساری سہولتوں سے تو فائدہ اٹھایا، مزے کیے، لیکن اسکول ہی نہیں گیا اور نہ کتاب کھولی۔ شام میں جب آتے ہیں تو کہتا ہے بیٹا، ابا جان آپ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، آپ بہترین ڈیڈ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ساری چیزیں لا کر دی۔ پہلے دن آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی آج پتہ نہیں موڈ نہیں تھا اس کا، دوسرے دن آپ پھر آتے ہیں سارا وقت گزار کے آفس سے، وہی دوسرے دن بھی کہتا ہے ابا جان آئی لو یو سو مچ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ نے اتنا کیا ہے۔ تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن بھی یہی چلے اور شام میں تعریفیں آپ کو ملیں اور یہ معلوم ہو کہ وہ اسکول جاتا نہیں، کتاب نہیں کھولتا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس تعریف کے جواب میں؟ ہو سکتا ہے آپ سزا دے ڈالیں اور آپ کہیں گے نالائق، میں نے یہ سارا انتظام اور ساری سہولتیں تیرے لیے اس لیے کی تھیں کہ تو اپنی پڑھائی پر توجہ کر۔ اس مثال کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے وہ لڑکا کہہ رہا ہے نا، تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو سو مچ، یو ہیو ڈن سو مچ فار می، آپ کا بہت بہت شکریہ ابا جان۔ ہم کہیں گے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کیسا شکر ہے؟ یہ کیسا شکر ہے کہ اس نے ایک کتاب دی ہے اور وہ ایک کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اس نے ساری نعمتیں دی ہیں، ہر چیز سے نوازا ہے، زندگی سے نوازا، صحت سے نوازا، فراغت سے نوازا، وقت سے نوازا، دوسرے سارے کام ہوتے ہیں، صرف ایک کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سوچیے آپ۔ پھر میں کہوں گا اپنے دل سے اس شیطان کے قبضے کو ہٹائیں ہم، اور یہ نہ کہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسی پر ہم ناظرین اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔